اللہ اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہمارا سلسلہ وار خطبات جمعہ کا موضوع جو پچھلے چند ماہ سے جاری ہے، قرآن اور سلسلہ نور، شاید یہ اس سلسلے کا آخری بیان ہو اور ہم اس مضمون کو مکمل کر سکیں، اس لیے کہ قرآن اور سلسلہ نور کے بیان کا آغاز ہم نے تخلیق نور سے کیا تھا۔ تخلیق یعنی اس کائنات کی ابتدا سے، جب سے رب کائنات نے اس دنیا میں نظام ہدایت کو بپا کیا، تب سے اس کے بیان کو شروع کیا تھا، اور آج کا بیان جو سورہ الحدید کی آیات پر مشتمل ہے، اس میں قیامت کے دن کا ذکر آ گیا ہے۔ تو گویا کائنات کی ابتدا سے لے کر اب کائنات کی انتہا کا وہ آخری دن، وہ چونکہ آج کا موضوع ہے، سو یہ بیان وہاں جا کے مکمل ہوگا۔ سورہ الحدید کی 3 آیتیں، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک میں نے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں نور اور ظلمت دونوں کے سلسلے قائم فرمائے، اور وہ نور حق جس کے سب سے بڑے مظہر اللہ جل مجدہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، انبیاء کرام اور رسول اعظام، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں نور کا منبع اور مرکز اور نور کا سرچشمہ بنا کے مبعوث فرماتا ہے۔ ان پیکران نور اور منابع نور سے نور ہدایت کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، نہریں بھی پھوٹتی ہیں، اور سلسلے جاری ہوتے ہیں، اور وہ سلسلے روئے زمین پر مصابیح نور یعنی نور کے چراغوں کی طرح اور نور کے ستاروں کی طرح دنیا میں پھیلا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول اور مقرب بندوں کو، اولیاء کو اور صلحاء کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور مرکز رسالت سے جاری ہونے والے نور ہدایت کے سلسلوں کا امین بنایا ہوتا ہے، اور فیوزات نبوی کا حامل بنایا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے دلوں کو اس نور کا محمل، اس نور کا مرکز اور محبت بنانے کے لیے ان کے دلوں کو زندہ کرتا ہے،
تو ان کے دلوں میں نور پیدا فرماتا ہے، نور رکھتا ہے، اور پھر انہیں حکم دیتا ہے کہ اب یہ نور لے کر تم دنیا میں پھرو اور اللہ کی اس مخلوق کو جو ظلمتوں اور اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، یہ نور ان میں بانٹو۔ جس کو اللہ پاک نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ فجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، تین چیزیں میں نے بیان کی تھی کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے زندہ فرما دیا، فجعلنا لہ نورا، اور ایمان سے زندہ کر کے اس کے دل میں اللہ نے نور رکھ دیا، اور نور رکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ صرف اپنے آپ ہی کو روشن کرتے رہو، بلکہ فرمایا یمشی بہ فی الناس، اب یہ نور لے کر اللہ کے بندوں میں پھرو، چلو پھرو اور اس نور کو بانٹو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو تقسیم فرماتا ہے، اپنا نور اپنے انبیاء تک، اور انبیاء علیہ السلام کا نور پھر اولیاء، صلحاء اور صالحین امت تک سلسلہ وار پھیلاتا ہے، اور وہ یوں اللہ کے بندوں تک نور ہدایت اور نور فیض پہنچتا ہے۔ اور میں نے بات ختم کرتے ہوئے یہ نقطہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ جو کنیکشن ہوتا ہے، یہ نظام فطرت، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بعض اوقات یہ بات ذہنوں میں لوگوں کے آتی ہے کہ کوئی تمثیل دیں تو بعض ذہن خیال کرتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی مثال ہے، دین میں اور اللہ کے نظام میں تو یہ صادر نہیں آئے گی۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں جتنے نظام قائم فرمائے ہیں وہ سارے نظام اس کے نظام توحید کے آئینہ دار ہیں، اس کے نظام توحید کے آئینہ دار، یعنی حتیٰ کہ یہ انسانی جسم ہے، انسانی جسم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ اس کی کائنات کی تخلیق کا آئینہ دار ہے۔ انسانی زندگی کائناتی زندگی کے نظام کی آئینہ دار ہے، اور دنیا میں نباتات میں، جمادات میں، نباتات میں، انس و جن میں، شجر و حجر میں، ارض و سما میں، اس کائنات میں جتنے بھی عوالم اور کائناتیں اور نظام پائے جاتے ہیں، اور ان میں جو جو اصول کار فرما ہیں، ان میں کوئی اصول کسی دوسرے نظام کے ساتھ بنیادی طور پر متعارض اور متصادم نہیں ہوتا۔ کیوں کہ سارے اصول اس ایک اصول وحدت میں سے نکلے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اگر اللہ کے سوا اور بھی کئی خدا ہوتے تو زمینوں اور آسمانوں کے نظام آپس میں ٹکرا جاتے۔ یہ جو کچھ ٹکراؤ نہیں ہو رہا اور ہر نظام کئی دوسرے نظام کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی بنیادوں پر اور اصولوں کی بنیادوں پر چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے نظاموں میں کار فرما قوت اسی ایک رب کی ہے، اور لب لباب یہ ہے کہ کثرت میں بھی وحدت کار فرما ہے، کثرت میں بھی بولیے وہ ایک ہی وحدت ہے جو ساری کثرتوں میں کار فرما ہے۔ لہذا یہ خیال غلط ہے کہ یہ دنیاوی مثال ہے، دین پر کیسے صادر آئے گی، یہ مادی کائناتوں کی مثال ہے، اللہ کے نظام پر کیسی صادر آئے گی؟ نہیں، نظام ایک، خدا ایک، کائنات بھی ایک۔ علامہ کہتے ہیں کیا نظام ہے یا کیا لفظ ہے علامہ کا؟ نظام ایک، خدا ایک، کائنات بھی ایک، یعنی یہ قصہ اب ہیں، یہ آگے کہتے ہیں کہ قصہ قدیم و جدید، یہ کہ یعنی یہ سب عبث ہے، یہ قصہ قدیم و جدید، یعنی دوسرے مصرے میں وزن قائم کیا میں نے، الفاظ تھوڑے بدل گئے ہوں گے، مفہوم ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو جدید اور قدیم کا فرق بنانا یہ قصہ عبث ہے، نظام بھی ایک ہے، بنانے والا خدا بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک، اصول بھی ایک ہے۔ اور اللہ پاک نے خود مثالیں دی ہیں اپنا دین اور اپنا نظام وحدت سمجھانے کے لیے، اللہ نے دنیا کی مثالیں دی تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہو اس مشاہدے سے جو نہیں دیکھتے اس کو سمجھ سکو۔ یہ دکھائے جانے والے نظام اس لیے بنائے ہیں کہ جو کچھ دیکھ سکتے ہو انہیں دیکھ کر کچھ نہ کچھ اسے سمجھ سکو جسے تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اپنے نور کی مثال دی تو قندیل کی مثال دی، چراغ دان کی مثال دی، زیتون کے تیل کی مثال دی، شرق و غرب کے انکار کی مثال دی، یہ ساری مثالیں دی نا۔ تو مثالیں بھی دیں اور ساتھ فرمایا لیس کمثلہ شیء،
اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے. اس کی مثال مطلب کیا تھا کہ حقیقت میں اس کی مثال تو کوئی شے نہیں، اس کے باوجود جو تمہیں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر اس کی شان کو سمجھنا ہے تو اس مثال سے سمجھ لو. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں تمہیں بات کو سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بھی کم تر شے کی مثال دینی پڑے تو دیتا ہوں، نہیں شرماتا. مچھر یا اس سے بھی کم تر شے کی بھی مثال دینی پڑ جائے تو دیتا ہوں تاکہ تمہیں حق سمجھ آ جائے اور نہیں شرماتا. کبھی ہدایت کے نظام کی بات سمجھاتے ہوئے بارشوں کی مثال دی، بجلی کی مثال دی، کڑک کی مثال دی، بادلوں کی مثال دی. یعنی ہزارہا کتابیں کی کتابیں لکھی گئیں صرف امثلۃ القرآن پر. قرآن نے جو مثالیں دی ہیں ان پر، قرآن نے جو مثالیں دی ہیں تو اللہ پاک نے تو مثالیں دے دے کر انسان کو سمجھایا ہے. یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ یہ مثالیں اسی لیے ہیں کہ انسان اس کی مدد سے حق کو سمجھے. اس لیے میں نے ایک مثال دی تھی اسی سنت الہیہ کے تحت کہ جب آپ کو کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی شخص اپنی گھر بجلی کا کنیکشن ڈائریکٹ ڈیم سے نہیں لیتا. جا کر ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے، گھروں میں تقسیم، گھروں کی تقسیم کے لیے ڈیم پھر پاور ہاؤسوں کو منتقل کرتے ہیں، وہ پھر علاقوں میں ٹرانسفارمروں کو دیتے ہیں اور ٹرانسفارمر کے ذریعے بجلیاں منتقل ہوتی ہیں. کنیکشن ایک نظام ہے. اب جیسے یہ مثال آپ کو دے دی، بس اسی مثال سے اللہ کے نظام ہدایت کو سمجھ لیں. اللہ پاک نور ہدایت پیدا فرماتا ہے مگر لوگوں کو پیغمبروں کے واسطے کے بغیر براہ راست دیتا نہیں ہے. اس کا جو یعنی ما فوق الفطرت جو الوہی ڈیم ہے، جو عالم لاہوت اور عالم جبروت کا جو ڈیم ہے، وہاں وہ نور ہدایت بجلی کو پیدا فرماتا ہے، لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچاتا. وہاں سے صرف انبیاء کے پاور ہاؤسوں کو منتقل کرتا ہے. انبیاء اور رسولوں کے پاور ہاؤس آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تک اس نے 1,24,000 پاور ہاؤس بنائے ہیں. تو اپنے جبروتی اور ملکوتی اور لاہوتی اور ہاہوتی ڈیم سے وہ نور ہدایت کو پیدا کر کے اپنے پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کے پاور ہاؤسوں کو منتقل فرماتا ہے. اور وہاں منتقل کر کے وہاں سے بھی ڈائریکٹ گھروں کو نہیں، وہاں سے پھر آگے ٹرانسفارمر پیدا کرتا ہے. وہ کسی کا نام ابو بکر ہو، کسی کا عمر ہو، کسی کا عثمان ہو، کسی کا علی ہو، کسی کا غوث العظم ہو، کسی کا داتا گنج بخش ہو، کسی کا سیدنا طاہر علاء الدین ہو. یہ سارے آگے ٹرانسفارمر ہیں، ان کو مقرر کیا جاتا ہے کہ تاکہ تمہارے ذریعے میرے محبوب کی امت میں نور ہدایت کے کنیکشن ملیں، کنیکشن ملیں. یہ بات میں نے اس لیے کوریلیٹ کی کہ کوئی یہ خیال ذہن میں لا سکتا ہے کہ یہ بجلی کی اور پاور ہاؤسوں کی دنیاوی مثال دے کے آپ نے اللہ کے نظام پر منطبق کر دی، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں جائز ہے، بلکہ سنت الہیہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا، مچھر کی مثال دی اور اپنے نظام پر منطبق کر دی. چراغوں اور تیل کی اور زیتون کی اور درختوں کی مثال دی، نباتات، شجر حجر، ایک ایک چیز کی ہزاروں مثالیں دی اور منطبق کر دی. تو ایک نظام قدرت ہے. اور یہ سب کچھ کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے آسمانوں تک گیا، پھر آسمانوں کے دروازے میرے لیے کھولے گئے، پھر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک گیا اور پھر وہاں سے مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک گیا. ایک سفر تھا طویل معراج کا، وہ بیان فرمایا. اب کافروں مشرکوں نے اعلان کر دیا کہ یہ تو غلط بات ہے، ہم تو نہیں مانتے، انکار کر دیا. انہوں نے اکٹھا لوگوں کو جمع کر کے اور کہا کہ ان کے اوپر کچھ کراس ایگزامینیشن کریں، کچھ کویسچن کریں، ایسے سوال کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہم کارنر کر سکیں، گھیر لیں. اب وہ اگر آسمانوں کی نسبت سوال کرتے تو ان کے پلے کیا پڑتا کہ سوال کرنے والوں نے تو خود آسمانوں کو دیکھا بھی نہیں. وہ جو سوال کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دیتے. اب انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی بھائی اس کی مان لیں یا تردید کر دیں. جب خود دیکھا نہیں تو رائے کیا قائم کرتے؟ جنت اور سدرۃ المنتہا کے سوال کرتے تو حضور علیہ السلام جواب ہر ایک کا دیتے مگر وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے. لہذا انہوں نے سوچا
کہ جو دیکھا ہے اس پر سوال کرو، اگر اس میں سچا ثابت ہو گیا تو جو نہیں دیکھا اس کو بھی مان لیں گے۔ اب بیسک بات اصول سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کئی لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، وہاں قافلے آتے جاتے تھے تجارت کے، اور کئی قافلے حضور علیہ السلام کو راستے میں ملے بھی تھے، قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ بیت المقدس دیکھا تھا، کئیوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسجد اقصیٰ کے سوال کیے، القدس اور بیت المقدس کے سوال کیے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس نہیں دیکھا، آپ فلسطین تشریف نہیں لے گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ دیکھا نہیں، تو سوال کیا کھڑکیاں کتنی ہیں القدس کی مسجد کی، مثال دے رہا ہوں، شتیر کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اونچائی کیا ہے، باہر کیا ہے، آگے کیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے، حجرے کتنے ہیں۔ وہ سوال کیے کہ جو آدمی تازہ دیکھ کر نہ آیا ہو وہ ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور پھر اس سے بھی ایک بڑی بات، اگر دیکھ کر بھی آیا ہو تو ان چیزوں کا پھر بھی کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ کو 8 سال گزر گئے یہاں نماز پڑھتے اور ہر روز آتے، میں آپ سے پوچھوں بتائیے کتنے محراب ہیں اس حال میں، کوئی بتا سکتا؟ میں نہیں بتا سکتا۔ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر سال گرمی میں پنکھوں کی ہوا کھاتے ہیں، مگر پتہ ہے کسی کو کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی 50 سوال ہیں، ہر روز جہاں بیٹھتے ہیں۔ اپنے گھر ہی کی بات لے لیں، اگر آپ سے سوال کر لوں آپ کے گھر میں کتنے ہینڈل لگے ہوئے ہیں، یہ گھر میں کل دروازے کتنے ہیں، کوئی شخص بتا سکتا ہے ایک لمحے میں کہ میرے گھر میں کل اتنے دروازے ہیں؟ وہ بھی متأمل ہو جائے گا، رہتا ہے اسی گھر میں، 50 برس گزر گئے ہیں مگر دروازے کوئی نہیں گنتا، وہ پھر گننا شروع کر دے گا۔ تو جو کوئی رہتا ہو اسے یہ سوال نہیں آتے، اور جو دیکھ کر ایک لمحے میں آیا ہو خالی امامت کرا کے، اس سے یہ توقع کیسے کی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ بتا دے گا؟ مگر انہوں نے چونکہ ایک رد کرنا تھا یہ سوال کر لیے۔ اللہ پاک نے کیا کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تجھے بیت المقدس میں شتیر اور کڑیاں گننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، دروازے کھڑکیاں گننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تیرا تو وہاں جانا کسی مقصد کے لیے تھا، پورا ہوا، انبیاء کی امامت کرائی اور پھر تو آگے رخصت ہو گیا۔ اب یہ پوچھتے ہیں کڑیاں اور دروازے تو کیا ہو؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بیت المقدس کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھ دیا۔ وہ سوال کرتے گئے، آقا دیکھ دیکھ کر بتاتے گئے، کافر چکرا گئے۔ نقطہ کیا تھا؟ جب پھر قافلے بتائے، حضور علیہ السلام نے پھر ان کو کہا بھئی یہ تو بیت المقدس کی بات ہے، یہ تو کوئی جائے گا اور تحقیق کر لے گا، یا نہیں جائے گا تو نہیں کر پائے گا، میں تمہیں اس سے زیادہ، ہاتھ پر جیسے سرسوں جمایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کھری بات بتاتا ہوں تاکہ آج کے دن میں سارا فیصلہ ہو جائے۔ بتایا وہ کیا؟ فرمایا میں نے راستے میں 3 قافلے دیکھے، راستے میں 3 قافلے دیکھے، ایک قافلہ آج دوپہر کو پہنچ جائے گا، ایک آج غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جائے گا، تیسرا قافلہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہنچے گا۔ اب یہ بھی کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر سفر میں دیکھا ہو، پیدل سفر ہے، ایگزیکٹ اس طرح کی اسپیسیفیکیشن آف ٹائم پاسبل نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس کی خبریں تو میں نے تمہیں دی، اب جاؤ گے تو پرکھو گے۔ نقطہ یہ بتا رہا ہوں دراصل کہ ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن، تجربی توثیق، جو چیز دکھائی دیتی ہے اس کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی سچا ہو جائے تجربے اور مشاہدے سے تو جو دکھائی نہیں دے رہا اس کی سچائی پر ایمان لانے کی بنیاد مل جاتی۔ کہ بیت المقدس بھی حضور نے نہیں دیکھا آج تک، اگر بیت المقدس کی خبر دیکھے بغیر عملاً گئے بغیر وہ خبر سچی دے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کی خبر بھی سچی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ رات کے لمحے میں جیسے آسمانوں سے ہو کر واپس نہیں آ سکتے، ویسے مکہ سے چل کے فلسطین سے ہو کر بھی تو واپس نہیں آ سکتا نا کوئی۔ تو اگر فلسطین سے ہو کر راتوں رات واپس آ گئے ہیں تو پھر کعبہ قوسین سے بھی ہو کر آ گئے ہوں گے۔ یعنی جو چیز مشاہدے اور تجربے میں آ گئی اگر اسے درست پایا تو جو تجربے میں نہیں آ سکتی پھر وہ بھی درست ہو جائے گی۔ یہ قاعدہ، اسی قاعدے کی مثالیں سمجھا رہا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس تو میں نے دیکھا، تمہیں بتا دیا، اب تم تو اس کی تصدیق کر سکتے ہو اور نہ
تکذیب اس کی بھی نہیں کر سکتے. آؤ تمہیں ایسی خبر دوں کہ آج ایک دن میں ساری تصدیقات ہو جائیں. تو فرمایا ایک قافلہ آج دوپہر کو پہنچ جائے گا. وہ قافلہ دوپہر کو پہنچ گیا. مومن بھی منتظر ہو گئے، حضور کے غلام کہ آقا کی زبان پاک سے نکلا ہے دوپہر ہو اور قافلہ پہنچے. دل دھڑک رہے ہیں. دوپہر کو قافلہ پہنچ گیا. کافر چپ کر گئے. اب شام کا وقت آ گیا. اب دوسرے قافلے کا انتظار ہے. کافر چاہ رہے ہیں کہ چلو خدا کرے یہی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، مگر نہیں. ادھر غروب کا وقت آیا، مکہ کی وادی میں قافلہ داخل ہو گیا. دوسرا قافلہ بھی آ گیا. اس کی بھی تصدیق ہو گئی. اب ان کی آخری امید رہ گئی تیسرے قافلے پر. ساری رات کافر جاگتے رہے. ابو لہب ابو جہل بھی جاگتا رہا اپنا ٹولہ لے کر، اور حضور کے عاشق ابو بکر عمر عثمان و علی بھی جاگتے رہے. نیند نہ انہیں آئی نہ انہیں آئی. دونوں کے دل دھڑکتے رہے. ان کے دل دھڑکتے رہے کہ ادھر سحر کے سورج کے طلوع سے پہلے قافلہ پہنچے تاکہ حضور کی بات سچی ہو جائے. اور کافروں کے دل دھڑکتے رہے کہ آخری امید رہ گئی ہے، کوئی سبیل ایسی بن جائے کہ قافلہ لیٹ ہو. طلوع آفتاب کا وقت آ گیا. دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھے ہیں. ادھر مسلمان صحابہ بیٹھے ہیں، ادھر کفار بیٹھے ہیں. کفار مشرق کو دیکھ رہے ہیں، طلوع آفتاب کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہونا ہے، چونکہ ان کا ٹارگٹ طلوع ہے کہ یہ طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ پہنچے. اور عشاق مغرب کو دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ کب نظر آتا ہے. اب ساعتوں کے مطابق طلوع آفتاب کا وقت ہو گیا. طلوع آفتاب کا وقت ہو گیا اور قافلہ نہ پہنچا. اب کافر خوش ہو رہے ہیں. ادھر یہ اتفاق ہوا کہ قافلے کو کوئی کام پڑ گیا اور جس رفتار سے وہ آ رہا تھا اس میں کئی گھنٹے اور کئی پہر کا وقفہ آ گیا. اس نے پہنچنا اسی وقت پر تھا مگر گھنٹوں کا وقفہ آ گیا. ادھر طلوع آفتاب کا وقت آقا علیہ السلام کی زبان نے مقرر فرما دیا. اب کفار پریشان ہیں کہ ہر روز سورج جس وقت نکلتا تھا وہ وقت گزر گیا، گھنٹے گزر گئے، سورج نہیں نکل رہا. اللہ پاک نے حکم دیا سورج کو کہ سورج میرے محبوب کی زبان نے طلوع آفتاب کا وقت اس تیسرے قافلے کے لیے مقرر کر دیا ہے. جب تک قافلہ وادی مکہ میں قدم نہ رکھے تمہیں طلوع کی اجازت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سو قافلہ پہنچا، طلوع ہوا. اور ادھر جب سورج نے کنارہ نکالا تو ابو جہل زور سے چیخا، چونکہ گھنٹے گزر گئے تھے، منتظر تھے. اس نے کہا وہ سورج طلوع ہو گیا. ابو بکر کی آواز آئی، وہ قافلہ بھی آ گیا. ہاں وقت رک گیا. سورج کے طلوع کو تھام دیا گیا، روک دیا گیا. اور اس حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ رات کا جتنا 3 حصے کر لینا، ایک پہر پورا کا پورا رات کا وہ آگے رات کو بڑھا دیا گیا اور طلوع آفتاب کا وقت روک دیا گیا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قافلہ نہیں پہنچا. تو سورج کے طلوع کو روکنا اور رات کے پہروں کو بڑھا دینا، یہ محبوب کی شان تو بڑی اونچی ہے، یہ تو چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ نظام شمسی کی تبدیلی ہے نا، نظام شمسی کی تبدیلی ہے. اور کروڑ نظام شمسی آقا کے قدموں کی دھول پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آقا کی ذات تھی. وہاں تو نظام شمسی بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے بدل دیے جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے اولیاء. اگر کوئی سوال کرے کہ یہ بات کیسے مان لیں کہ نظام شمسی میں تغیر آ گیا، تو جواب ہے سورہ کہف. سورہ اصحاب کہف 309 سال تک کھلی غار میں لیٹے تھے. کتنے؟ دہنے غار کے کھلے تھے. وہم فی فجوۃ منہ، کھلا دہنا تھا غار کا. سورج جب طلوع ہوتا تو اس کی دھوپ مشرقی سمت سے ڈائریکٹ ان کی جسموں پر پڑتی. جب غروب ہوتا تب بھی جسموں پر پڑتی. اور دھوپ اگر 309 سال پڑتی رہے جسموں پر، اور کتنا تھوڑا وقت بھی پڑے صاف ظاہر ہے، تو جسمانی حالت میں تغیر آتا ہے. اور اس سے گرمی سردی کے موسموں میں تکلیف کا بھی اندیشہ تھا. رب کائنات نے فرمایا سورہ کاف میں، وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. میرے محبوب وہ میرے ولی تھے 7 لوگ جو میری رضا کی خاطر دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، غار میں آ گئے میری رضا خاطر،
اور انہوں نے دعا مانگی تھی، مولا ہم تیری خاطر اس غار میں تو جا رہے ہیں، ہم پہ اپنی رحمت فرما دینا۔ تو میں نے رحمت کیسے فرمائی؟ 309 سال تک لیٹے رہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہم نے حکم دے دیا کہ سورج والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جو ہے اس کا راستے مقرر ہیں، راستے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کے مقرر کردہ تقدیریں ہیں، مقرر کردہ تعین کردہ راستے ہیں، وہ بدلہ نہیں کرتے، وہ بدلہ نہیں کرتے۔ حکم دے دیا کہ سورج 309 سال تک جب تک میرے اولیاء اس غار میں محو آرام ہیں اور محو استراحت ہیں، جب تو طلوع ہو اپنا راستہ چھوڑ کر 300 سال کے لیے اپنے دائیں طرف ہٹ جایا کر، اور جب غروب کا وقت آئے پھر راستہ چھوڑ کر بائیں طرف ہٹ جایا کر، تاکہ دھوپ میرے ولیوں کے جسم کو تنگ نہ کرے۔ ذالک من آیات اللہ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو وہ تو اپنے محبوب بندوں کے لیے یہ گردش لیل و نہار اور نظام شمسی کے قواعد بدل دیتا ہے، یہاں تو محبوب کے اکرام کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات وہی معلوم ہوئی جو میں مختلف مثالوں سے نقطہ سمجھا رہا ہوں، وہ یہ کہ جو دکھائی دیتا ہے اس سے جو نہیں دکھائی دیتا اس کی سمجھ آتی ہے، اس کی سمجھ آتی ہے۔ اور ہمارا تو ایمان ہی اسی بنیاد پر قائم ہے، ہمارا تو ایمان ہی اسی بنیاد پر قائم ہے، اس لیے کہ ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، اس رب کو مانتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، اور اس نہ دکھائی دینے والے رب کو کیسے مانا؟ اس محبوب کو دیکھ کر جسے اس نے دکھایا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب کو دیکھ نہیں سکتے تو مانیں کیسے؟ اس نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میرے محبوب کو تو دیکھتے ہو، اسے دیکھ لو، اگر یہ پسند آ جائے تو مجھے بھی مان لینا، یہ پسند آ جائے مجھے بھی مان لینا، اس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو تو میرا رب ہونا بھی مان لینا۔ تو جو دکھائی دے رہے ہیں پیغمبر انہیں دکھا کر، اور جو رب خود دکھائی نہیں دے رہا اس کو منوایا جا رہا ہے، یہ تو قاعدہ ہے۔ تو پلٹ کر پھر اسی نقطے پر آ گئے کہ جو امثلہ ہیں، تمثیلات، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ مثالیں دیتا ہے، اور دنیا میں رہنے والوں کی اور دنیاوی نظاموں کی مثالیں دیتا ہے، چونکہ ہر نظام میں اصول وحدت کار فرما ہے۔ یہی اصول قیامت کے دن بھی ہوگا، مگر اب فرق ہو جائے گا۔ قیامت کے دن فرمایا وہ سلسلہ نور جو میں نے دنیا میں بپا کیا ہے، یہ قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت تک بپا رہے گا، قائم۔ اور جن کو دنیا میں منبع نور بنا دیا گیا تھا، مرکز نور بنا دیا گیا تھا، اور جن کو دنیا میں نور کا تقسیم کرنے والا اور نور ہدایت کا بانٹنے والا بنا دیا گیا تھا، قیامت کے دن بھی نور ان کے ساتھ ہی رہے گا، نور جدا نہیں ہوگا۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے، الحدید آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، کیا؟ یسعی نورہم، کہ ان کا نور ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا، ان کا نور ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ تو مومن مرد ہوں یا عورت قیامت کے دن جدھر جائیں گے نور جو انہوں نے حاصل کر لیا تھا، اللہ نے دے دیا تھا، وہ نور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، دو نور عطا کیے جائیں گے، کیا؟ قیامت کے دن دو نور عطا کیے جائیں گے، ایک نور مومنوں کو اور اللہ والوں کے آگے چلنے کے لیے، ایک نور ان کے دائیں چلنے کے لیے۔ ایک مرد ہوگا رب کا، ایک بندہ ہوگا، اور دو نوروں میں گھرا ہوا چلے گا، اور جدھر جائیں گے لوگ دیکھ کر کہیں گے وہ نور والے جا رہے ہیں، اللہ، وہ نور والے جا رہے ہیں۔ اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی ساری کوششیں اور بھاگ دوڑ، اس کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ لوگوں نور والے بن جاؤ، لوگوں نور والے بن جاؤ۔ ہم ظلمت والے بن گئے ہیں، ہم دنیا کما رہے ہیں، آخرت کا نور نہیں کما رہے۔ یہ دنیا آخرت میں نور نہیں دے گی، مال و دولت، جاہ و منصب، عہدے، کوٹھیاں، مکان، کاریں، یہ سب جو کچھ ضرورت کے مطابق لانا اور ان کا حرص کرنا اور ان کو جمع کرتے چلے جانا، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔
ضرورت کے لیے استعمال میں لاؤ گے یہ نور میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ان کے حرص میں اور جمع کرنے میں مبتلا ہو جائیں گے، جو ایمان کا نور رتی برابر مل گیا ہے اس کو بھی بجھا دیں گے۔ ہم دنیا کی ظلمتوں کی کمائی میں لگ گئے، آخرت کے نور کی کمائی کو چھوڑ دیا۔ نور والے بن جاؤ۔ اور یہ زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، کیا خبر اچانک یہ چراغ زندگی کس وقت بجھ جائے، اور صبح و شام ہزار چراغ اس زمین پر بجھتے ہم دیکھتے ہیں، صبح و شام ہزاروں چراغ دیکھتے ہیں، مگر انسان ہے ظلومن جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، ہر روز آنکھوں کے سامنے چراغ بجھتا دیکھتا ہے، مگر اپنے چراغ کی اس وقت یہی خیال کرتا ہے کہ شاید میرا نہیں بجھے گا، میرا۔ اور وہ لمحہ آ جاتا ہے اسی غفلت میں جب اس کا اپنا بھی بجھ جاتا ہے، اسے پھر قبر کی منو مٹی کے نیچے داب کرا رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی بجھا کے آ رہا ہوتا ہے، مگر اسی گھمنڈ میں ہے کہ شاید میرا تو ابھی نہیں بجھے گا۔ اس شیطان نے ایسے وسوسے ڈال دیے، ایسے غرور میں، ایسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو نور کی کمائی کریں۔ تو فرمایا قیامت کے دن ہر مومن کو دو نور ملیں گے، ایک نور ان کے سامنے چل رہا ہوگا، ایک نور ان کے دائیں چل رہا ہوگا، اور جو ان کو دیکھیں گے وہ کہیں گے وہ نور والے جا رہے ہیں۔ اور ہر طرف سے جب وہ چلیں گے مومن نور والے لوگ، تو معلوم ہے کیا آوازیں آئیں گی؟ معلوم ہے کیا آوازیں آئیں گی؟ بشراکم الیوم، مبارک ہو تمہیں نور والو، مبارک ہو تمہیں نور والو، وہ تم کو بشارت ہے اس دن کے نور کی، اور خوشخبری ہوگی، مبارکیں ملیں گی۔ تو قیامت کے دن واضح طور پہ انسانی طبقات دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہوں گے، ایک نور والے لوگ ہوں گے، ایک نور سے محروم لوگ ہوں گے، نور سے محروم لوگ ہوں گے۔ اور جن کو نور والا بنایا گیا ہوگا انہیں خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے، اخروی جنتیں ہوں گی، نہریں ہوں گے، ہمیشہ کا رہنا ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا دھوکے میں مبتلا لوگوں، اصل اور بڑی کامیابی یہ ہے۔ تم نے کامیابیوں اور ناکامیوں کے معیار بدل دیے، اصل کامیابی اور بڑی کامیابی یہ۔ جب وہ نور والے قیامت کے دن چل رہے ہوں گے تو وہ لوگ جو اپنے بد عقیدگی کے باعث اور بد اعمالیوں کے باعث، بد عقیدگی اور بد اعمالیوں کے باعث جو نفاق اور منافقت کی اعتقادی یا عملی کیفیتوں میں مبتلا ہوں گے، اور دنیا میں وہ نور نہیں حاصل کر سکیں گے، کہ نور لینے کے لیے تو میں نے بتایا سلسلہ نور میں منسلک ہونے کی ضرورت تھی، نور کے اعمال حاصل کرنے کی ضرورت تھی، نور کا ایمان لینے کی ضرورت تھی، نور کی کیفیت کی، نور کی پر محنت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کی، نور کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا تھا، وہ تو کیا نہیں۔ تو محروم ہوں گے وہ جب نور والے مومنوں کو دیکھیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، وہ ان ایمان والوں کو جن کے ساتھ نور ہوگا، ان کو جب منافق مرد اور منافق عورتیں دیکھیں گی تو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں بھی دیکھ لو، ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہم کو بھی تھوڑا ساتھ لے لو، ہم اندھیروں میں مر رہے ہیں، قیامت کا دن ہے، ہمارے اوپر ہر طرف اندھیرا اور ظلمتیں مسلط ہیں، ارے نور والو خدا کے لیے نور کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دو، نقتبس من نورکم، آؤ ہمیں بھی کچھ اپنے نور سے روشنی دے لو۔ اس وقت وہ اپنا دیا لے کے آئیں گے، ذرا یہ بھی جلا دو۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات وہاں بھی نور کا دیا انہوں نے چراغ والوں سے ہی جلوانا ہوگا، وہ نہیں کہیں گے کہ باری تعالیٰ تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دے۔ اس وقت بھی وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے نہیں مانگیں گے کہ باری تعالیٰ تھوڑا سا نور جیسے تو نے ان کو دیا ہے ہمیں بھی دے دے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کا شعور بھی یہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے بپا کردہ نظام ہوگا
کہ بجائے اللہ سے وہاں اس نور کی خیرات مانگنے کے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، جس نے وہاں نور لینا ہوگا وہ بھی اللہ کے بندوں سے ہی مانگے گا۔ یہ الگ بات کہ انہیں ملے یا نہ ملے، سوال ادھر کریں گے، چونکہ سلسلہ نور بپا ہے، سلسلہ نظام نور بپا ہے، اور نظام میں رد و بدل نہیں کیا اللہ پاک نے۔ مانگیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، اب وہ معلوم ہے کیا جواب دیں گے؟ یہاں مانگنے سے ملتا ہے، چونکہ یہ دنیا ہے، یہ یہاں مانگنے سے، محنت کرنے سے، تگ و دو سے، اس دنیا میں جو کمائی کرنی ہے کر لو۔ وہ جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، فرمایا جائے گا یہ نور کی دکان یہاں نہیں ہے، پیچھے دنیا میں گزر گئے۔ اب یہاں مانگے سے کسی کو نور نہیں ملتا، تمہیں نور چاہیے تو ہم نہیں دیں گے، پلٹ جاؤ اگر ہو سکے دنیا میں، وہاں کمائی کر کے نور اپنا بنا کے لے آؤ۔ یہاں تو نور اسی کو ملے گا جو بنا کر لایا ہے، جو ساتھ لایا ہے۔ واپس چلے جاؤ دنیا میں اگر ہو سکے، وہاں محنت کرو، نور وہاں سے لے کر آؤ گے۔ یہاں تو اب فیصلے کا دن ہے، لین دین کا دن نہیں، یہاں کوئی لین دین نہیں، فیصلے کا دن ہے۔ جو کمائی جس نے جتنی کر لی وہی کام آ رہی ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بس ان کو انکار ہوگا، پھر ان کے اور منافقوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور فرمایا دیوار کے اندر کی طرف جنت والے ہوں گے، وہاں رحمتیں ہوں گی، اور باہر کی طرف دوزخ والے ہوں گے، وہاں عذاب ہوگا۔ وہاں اب اس دیوار کے ایک طرف عذاب ہو رہا ہے، ایک طرف اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، مومن نور والے اس کی رحمتوں کے باغ میں مچل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ظلمتوں اندھیروں والے عذاب میں تڑپ رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا اس دن ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے نور کی بارشیں ہوں گی، نور کے سما ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہم لعلی نور، وہ نوروں پر قائم ہوں گے، ان وجوہہم لنور، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، وانہم علی منابر من نور، اور وہ نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں اپنا حساب کتاب بھگت رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، خدا جانے کیا بنتا ہے۔ اور وہ جو دنیا سے نور لے کر آئے ہیں اور نور سے روشن ہو کے آئے ہیں، ایمان کا نور، عبادت کا نور، طاعت کا نور، نسبت محمدی کا نور، معرفت کا نور، اللہ کے تعلق کا نور، جو نور لے کر آئے ہیں، انہیں فرمایا جائے گا کہ آج تمہارے لیے، لوگوں کے لیے حساب کتاب کا دن ہے، تمہاری پکنک کا دن ہے۔ ان کے لیے نور کے ٹیلے، نور کے منبر، نور کی کرسیاں اور نور کے سٹیج بنا دیے جائیں گے۔ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، منابر من نور، نور کے منبر بنا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ان کو حساب کتاب کر لینے دو، آؤ میرے نور والے بندو، ان نور کے منبروں پر بیٹھو، نور کے سٹیجوں پر بیٹھو، نور کے ٹیلوں پر بیٹھو، تمہاری کرسی بھی نور ہے، تمہارے چہرے بھی نور ہیں، اور تمہارا سما بھی نور ہے۔ دیکھو آج قیامت کا کیا رنگ ہے، قیامت کا کیا رنگ ہے۔ اگر آپ سوال کریں تو کیا ان کو نور کے ٹیلوں پر بٹھا دیا، وہ خوش خرم ہے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر آپ یہ سوال کریں کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے۔ کتنے؟ یہ تو ایک عدد ہے، اس سے زائد بھی آئے ہیں، مگر میں حدیث صحیح مسلم کی بیان کر رہا ہوں۔ 70,000 افراد ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا پھر ان میں سے ایک ایک شخص اس رتبے کا ہوگا کہ ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 اور لے جا رہا ہوگا بغیر حساب و کتاب کے۔ اب کیلکولیٹر لے کر جمع تفریق خود کر لیں، ضرب لگا لیں، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیں۔ یہ تو ایک حدیث کا بیان کردہ عدد ہے جنہیں حساب و کتاب کے بغیر بھیجا جا رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں جو سب حساب کتاب چھوڑ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اب اللہ نے کیا حساب لینا ان سے؟ بندہ جب اللہ کے حساب میں ہو گیا، بندہ جب اللہ کے
حساب میں ہو گیا تب وہ اللہ والا ہو گیا. تو اپنوں سے کیا حساب اس نے لینا ہے؟ اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ تو زندگی ساری میری خاطر گزار کے آیا, اور صرف اپنے لیے نہیں, وہ پھر ان کو بھی ساتھ لے جا رہے ہوں گے 70,000 ایک ایک کے ساتھ. اور ایسا بھی ہوگا, صحیح بخاری میں مسلم میں متفق علیہ حدیثیں آئی ہیں کہ کئی لوگوں کو جنت میں بھیجے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, جائیں. نور کے ٹیلوں پر بیٹھے تھے, نور کی کرسیوں پر بیٹھے تھے, ممبروں پر, جاؤ میرے بندو, تم نے ساری زندگی دنیا میں نہ ظلمت کمائی, نہ حرص کمایا, نہ لالچ کمایا, تم ساری زندگی میرے بندے بن کے رہے, آؤ آج جنتوں کے دروازے تمہارے منتظر ہیں, چلو. جب ان کو لے جایا جا رہا ہوگا, اچانک وہ دیکھیں گے کہ کئی لوگ دوزخ میں لے جائے جا رہے ہیں, دوزخ میں, اور کئی دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں, پل صراط پر سے گر جانے والے کئی جل رہے ہیں. اللہ کے وہ بندے با وفا بندے ہوں گے, لجپال بندے ہوں گے, وہ رک جائیں گے, کہیں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے, ہم جنت میں نہیں جاتے. پوچھا جائے گا بھائی عجیب لوگ ہیں, جنت میں جانے میں بھی رکاوٹ, یعنی بے نیاز ہیں اتنا, جنت سے بھی کہتے ہیں جنت میں نہیں جاتے. پوچھو تو صحیح کیوں نہیں جاتے؟ پوچھا جائے گا تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ رب کائنات نے تمہیں اعزاز و اکرام سے جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمایا ہے. وہ کہیں گے سر آنکھوں پر, مگر اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے, یہ جنت میں ہمارے, یہ دنیا میں ہمارے ساتھی تھے, یہ ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ مل کر روزے رکھتے تھے, ہمارے ساتھ حج کرنے جاتے تھے, یہ دنیا میں ہماری سنگت میں رہتے تھے, ہم نے ان کو پہچان لیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا؟ اگر تو با وفا ہے, ہم تیرے تھے, تو نے ہمیں بخش دیا, ہم بھی با وفا ہیں, یہ ہمارے سنگتی تھے, ہم دوزخ میں چھوڑ کے کیسے جنت میں چلے جائیں؟ ان کو نکال کر ہماری شفاعت سے, ہماری نکال کر دوزخ سے ہمارے ساتھ جنت میں بھیج تو جاتے ہیں, نہیں تو یہیں کھڑے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے, بخاری حدیث ہے صحیح بخاری کی, کوئی قصے کہانی, کوئی لیلا مجنو یا کوئی ہیر رانجھے کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں, وہ تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا ہے زندگی میں, قرآن اور حدیث کے سوا تو بات نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ باری تعالیٰ کیوں نہیں پہچانتے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, دنیا میں وقت گزارتے تھے ہمارے ساتھ, پہچانتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا جاؤ, جنہیں جنہیں پہچانتے ہو نکال کے جنت میں ساتھ لے جاؤ, جنہیں جنہیں پہچانتے ہو نکال کر جنت میں ساتھ لے جاؤ. اس لیے سبق دیتا ہوں بار بار کہ سلاسل نور میں منسلک ہو جاؤ, کوئی نور کے رشتے تلاش کرو, نور کی نسبتیں تلاش کرو, اور نور کی نسبتیں یہی دین کی نسبتیں ہیں, یہی روحانیت کی نسبتیں ہیں, یہ تقوی کی نسبتیں ہیں, یہ طاعت و عبادت الہی کی نسبتیں ہیں, یہ محبت و معرفت الہی کی نسبتیں ہیں, یہ عشق مصطفیٰ کی نسبتیں ہیں, یہ محبت رسول کی نسبتیں ہیں, یہ آقا کی نسبت کی فنائیت کی نسبتیں ہیں, یہی فیوزات و برکات کی نسبتیں ہیں. ان نسبتوں کو, ان تعلقات کو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ان ساری نسبتوں کے حصول کے لیے تحریک منہج القرآن کے رشتے عطا کر دیے, وابستگی عطا کر دی. یہ میں نے بتایا آپ کو, اس دور میں اللہ کی نعمت اور حضور کی رحمت کے ساتھ ایک عظیم سلسلہ نور ہے, ایک عظیم سلسلہ نور ہے, بشرطے کے سچے وفادار بن کے رہو, سچے وفادار بن کے رہو, اور جو یہ تحریک تقاضا کرتی ہے اس پر عمل کرتے رہو, دین کے ساتھ مخلص رہو, ایمان کے ساتھ مخلص رہو, تو وہ نکال کے لے جائیں گے. تو ایک نور کا سما ہوگا. تو پھر وہ جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے, آیت نمبر 14 میں سورہ الحدید, ادھر جنت والے نور والے ہوں گے, وہ دوزخ میں جو جو جلیں گے, تڑپیں گے, پریشان ہوں گے, وہاں سے آواز دیں گے ینادونہم الم نکم معکم. پتہ چل چکا ہوگا نا کہ یہ اپنے کئی سنگتیوں کو لے گئے ہیں جنت میں, کئی سنگتیوں کو, تعلق والوں کو, دوستوں کو, ہم صحبت کو, ہم نشینوں کو جنت میں لے گئے ہیں, اور ان کو خیال آئے گا ہم تڑپ رہے ہیں. وہ کہیں گے ینادونکم الم نکم معکم. کئی پڑوسی بول اٹھیں گے, کیا ہماری بھی گھر کی دیوار آپ کے ساتھ نہیں ملتی تھی؟ کیا ہم بھی آپ کے محلے دار نہیں تھے؟ کیا آپ پہچانتے نہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا باپ ہوں, ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے؟
باقی سنگتیوں کو لے گئے ہو جنت میں، ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نور والے، قالوا بلا، ہاں تم ہمارے ساتھ تو رہتے تھے، ہمارے ساتھ تو تھے۔ انہوں نے کہا تو پھر ہمیں بھی نکالاؤ یہاں سے، لے چلو۔ وہ کہیں گے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، ساتھ تو رہتے تھے مگر ہم کیا کریں، تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تھا، اب ہم بے بس ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانا تھا، ہم بے بس ہیں، تم نے خود ہی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ ہم تمہیں کہتے رہے تھے یہ راستہ جس پر چل رہے ہو اچھا نہیں ہے، ظلمتیں کما رہے ہو، تاریکیاں کما رہے ہو، رب کو بھولے جا رہے ہو اور آقا سے کٹے جا رہے ہو، یہ راستے تاریکیوں کو جا رہے ہیں، ظلمتوں کو جا رہے ہیں، تباہی، ہلاکت، بربادی کو جا رہے ہو۔ پاکستان کی قوم سن لے، جس راستے پر یہ قوم چل رہی ہے یہ ہلاکت کی راہ ہے، بربادی کی راہ ہے، تباہی کی راہ ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سمجھ جاؤ، آج مہلت ہے، سمجھ جاؤ، قیامت کے دن کی شرمندگی نہیں ہوگی، ورنہ قیامت کے دن جواب ہوگا ہاں ساتھ تو رہتے تھے مگر کیا کریں، کہنا جو نہیں مانا۔ خود اپنی مصیبت میں تم اپنے آپ کو پھنسا بیٹھے، اپنی جانوں کو مصیبت میں کھپا بیٹھے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، مصیبت میں ڈالا، بلکہ الٹا رہتے ساتھ تھے مگر ہمارے مصیبتوں کے منتظر رہتے تھے، منتظر رہتے تھے کہ ان پر مصیبت آئے، یہ پریشان ہوں، یہ دکھی ہوں، پھر ہم بغلے بجائیں گے۔ دیکھا بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، بڑے ایمان والے بنے پھرتے ہیں، بڑے اللہ رسول کے عاشق اور غلام بنے پھرتے ہیں، بندے بنے پھرتے ہیں، دیکھو کیسے پھنسے، کیسے خراب ہوئے، کیسی تکلیف میں ہیں۔ ہماری تکلیفوں کا تمہیں انتظار رہتا تھا تو تم اوپر سے تو ساتھ تھے، اندر سے دور تھے، ساتھ نہ تھے۔ جب تم ہی ساتھ نہ تھے اب ہم کیا کریں؟ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر اس سے بڑھ کر جب تمہیں دین کی حقانیت کا بتایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تمہاری راہ اچھی راہ نہیں ہے اور تم شک میں پڑے رہتے تھے، کہتے تھے یوں ہی بات کرتے ہیں۔ وَارْتَبْتُمْ، تم اللہ کے دین اور اس کے نتائج اور ایمان کے انجام خیر کی نسبت تمہارے اندر شک رہتا تھا۔ کلمے تو پڑھتے تھے، ظاہری نماز روزہ بھی کر لیتے تھے مگر تم نے دین کو رسم بنا رکھا تھا، دین کی حقیقی روح تمہارے اندر بیدار نہ تھی، دین کا شعور بیدار نہ تھا، دین کا ایک پٹا تم نے گلے میں دکھلاوے کا ڈال رکھا تھا مگر تم دین کے بندے نہ تھے، دین تمہاری زندگیوں میں نہ تھا، تمہاری زندگی دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے بسر ہوتی تھی۔ آج پورا نقشہ اپنی اجتماعی حیات کا آنکھوں کے سامنے لائیں اور دیکھیں قرآن نے ایک ایک کیفیت ہماری چن کر بیان کر دی۔ تم دین کے حق ہونے کی نسبت مشک میں رہتے تھے، وغرتکم الامانی، اور دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی جھوٹی عزت اور دنیا کے جاہ و منصب اور دنیا نے تمہیں جھوٹی جھوٹی تمناؤں اور امیدوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اچھا بھئی یہ ہو لے تو پھر کر لیں گے، یہ ہو جائے تو کر لیں گے، بات تو آپ کی درست ہے مگر کیا کریں، دنیا کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بات تو درست ہے مگر دنیا کے بھی، آپ خود بتا دیجئے ایمان سے، 90 میں جب مصطفی انقلاب کا نعرہ آپ نے لگایا، آپ اپنے رشتہ داروں، گھر والوں، اعزاء، اقارب، محلے والوں کے پاس گئے، کسی نے کہا کہ آپ جھوٹے؟ ایمان سے کہہ دیجئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ دین کے لیے مخلص نہیں ہیں؟ کسی نے کہا کہ آپ نااہل ہیں؟ کوئی الزام نہ تھا۔ تو جواب کیا تھا؟ بات آپ کی سچی ہے مگر کیا کریں، دنیا کو بھی رکھنا پڑتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، سچے آپ ہیں مگر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ساتھ ادھر ہی دینا ہے جدھر دینا ہے۔ دین کو زبان سے اچھا کہا، ساتھ دنیا کا دیا۔ غرتکم الامانی، تمہیں دنیا کی امیدوں نے تباہی میں مبتلا کر دیا، برباد کر دیا۔ تم سمجھتے تھے کہ ہم جس راہ پر جا رہے ہیں یہ درست نہیں، اور جدھر بلایا جا رہا ہے وہ درست ہے، مگر تم درست کی طرف نہ گئے، نادرست کی طرف گئے۔ یہ پوری امت کا حال ہو چکا ہے، پورے عالم اسلام کا، پورے عالم اسلام میں امت سمجھ رہی ہے کہ ہم غلط راہ پر جا رہے ہیں مگر دین زباں تک رہ گیا ہے، بس اوپر کا لباس رہ گیا ہے،
اندر کفر سے بھر گیا ہے اندر. اور جیسے میں کہا کرتا ہوں حالت یہ ہو چکی ہے کہ 56 ملک ہیں دیش ہیں اسلام کے. کتنے؟ 56 دیش ہیں اسلام کے، مگر اسلام 56 دیشوں میں بھی پردیسی ہے. ہائے ہائے، 56 دیشوں میں بھی اسلام پردیسی ہے. 56 ملک ہے اسلام کا نام لینے والے، مگر کوئی ملک اسلام کو قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ حکمران کافر تو نہیں ہیں، ان 56 ملکوں کے حکمران کافر تو نہیں ہیں، کلمہ کو ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج کو بھی جاتے ہیں، اللہ رسول کے کلمہ کو امتی ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں، مگر مسلمان ہو کر اسلام کو کوئی ملک قبول کرنے کو تیار نہیں. مسلمانوں، حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میرا دین چل کر تمہارے دروازے پر آتا تھا اور تمہیں آواز دی جاتی تھی کہ کوئی ایک ملک تو دین کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے. تم اسلام کا نام لیتے تھے مگر اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، اسلام کو زندگی میں نہیں داخل ہونے دیتے تھے. کاروبار میں، تجارت میں، سیاست میں، معیشت میں، ثقافت میں، معاشرت میں، یعنی زندگی اسلام کے تابع نہیں کرنا چاہتے تھے. 56 دیشوں میں اسلام پردیسی. فرمایا جائے گا ہم کیا کر سکتے ہیں، تمہیں خود اپنی دنیا کی امیدوں اور دنیا پرستی نے برباد کر دیا. حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ گیا. جس وقت سے تمہیں ڈراتے رہے وہ وقت آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو اللہ کے بارے میں اس شیطان دھوکے باز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، بس تم تباہی کے انجام کو پہنچ گئے. دوستو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو اور عزم کرو کہ ہم نور کمانے والے بن سکیں اور ظلمت سے بچ جائیں. اور بہتر راہ دین کی، ایمان کی راہ ہے، دنیا پرستی کی راہ اچھی راہ نہیں ہے. اللہ کو، اللہ کے رسول کو جانے والی راہ اچھی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جانے والی راہ اچھی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب پہ لطف و کرم فرمائے اور اس قرآن اور سلسلہ نور کے تصور کے تحت ہمیں نورانی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اللہ اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نمان وار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نمان وار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم